بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین حاضرین، میں آپ سے مخاطب ہوں اسلام آباد راولپنڈی سے، اور موضوع ہے ہمارا پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر عوام کی جمع پونجی داؤ پر لگ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے پروجیکٹ مکمل نہیں کر پاتے، تو اس کی وجہ سے کتنا ان فیملیوں کا، ان غریب انویسٹرز مڈل کلاس کا کتنا نقصان ہوتا ہے، اور اس پہ کیا چیک اینڈ بیلنس ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا ہے کہ نہیں۔ پاکستان میں سب سے بڑا بزنس جو ہے، ویسے تو حالات بڑے خراب ہیں، لیکن ان خراب حالات میں بھی جو بزنس سب سے زیادہ چل رہا ہے اور پہلے بھی چلتا رہا ہے، وہ بزنس ہے خواب بیچنا۔ خواب بیچے جاتے ہیں، یہاں پہ لوگوں کو خواب دکھائے جاتے ہیں، اور سب سے بڑا خواب کسی بھی انسان کا وہ ہوتا ہے ایک اچھا گھر بنانا، اور اچھا گھر بنانا پاکستان میں تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہے، لیکن گھر کے خواب دکھا کر ان عوام کو لوٹ لینا بہت آسان ہو چکا ہے۔ کئی مراحل میں ہم نے دیکھا کہ پرانے شکاری نئے جال لے کر آ گئے، اور پرانی شراب نئی بوتل میں لے کے آ گئے، اور بوتل بھی اس بار ایسی بنائی گئی کہ اس پر کلی ایسی چڑھائی گئی کہ لوگ کھنچے چلے آئے، اور لوگوں نے اندھا دھند اعتماد کر لیا، کیونکہ نام ہی ایسا تھا، بلکہ دو نام ایسے تھے کہ جن پر ٹرسٹ کرنا ان کا بنتا تھا، ان کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ میں بات کر رہا ہوں کراچی میں واٹر فرنٹ کا پروجیکٹ کریک مرینا، اور یہ سنگاپور کی کمپنی مائنڈ ہارٹ یہ پاکستان میں لے کے آئی، اور کراچی کے ساحل پر DHA ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی فیز 8 میں یہ شروع کیا گیا، اور اس کے حوالے سے اب تک 300 سے زیادہ ایسے مڈل کلاس انویسٹرز ہیں جو کہ لٹ چکے ہیں۔ وہ 2007 سے لے کے اب تک انہوں نے 300 الاٹیز نے 3 ارب روپے سے زیادہ جمع کرائے ہیں، لیکن اب تک کسی کو ایک اپارٹمنٹ تک واپس نہیں مل سکا کہ وہ اس میں رہائش اختیار کر سکیں۔ سامعین ناظرین، یہ سلسلہ شروع ہوا جب سنگاپور سے مائنڈ ہارٹ سنگاپور کریک مرینا پروجیکٹ لے کر، اس کے ایک سٹاف ممبر ہیں ڈاکٹر شہزاد نسیم، وہ کراچی آئے۔ نیول کالونی میں ان کی رہائش کا ایڈریس بھی موجود ہے۔ ہماری سکرین پہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ہم نے ویژولز بھی دیے ہوئے ہیں۔ ایک ویژول میں ان کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے، بہت خوبصورت پروجیکٹ بنایا ہوا تصویر میں، اور جو اب اصل جو خواب ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور جو حقیقت ہے وہ نامکمل اپارٹمنٹس ہیں جن کے ارد گرد بھی کوئی ڈیولپمنٹ کام نہیں ہوا۔ ساحل سمندر، واٹر فرنٹ اور DHA اس میں شامل ہے۔ اب DHA نے 42 ارب روپے کی جو زمین ہے، اور آپ جانتے ہیں کراچی کے سامعین ناظرین بخوبی جانتے ہیں کہ وہاں پہ کتنی مہنگی زمین ہے واٹر فرنٹ پہ۔ نقشہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اس نقشے میں آپ دیکھیں کہ بالکل سمندر کے سامنے ہے، اور آس پاس ایئر فورس، نیوی اور DHA ان کی انسٹالیشنز ہیں، ریزیڈنسیز بھی ہیں اور پروجیکٹس بھی ہیں۔ یہ ناظرین سامعین، شہزاد نسیم نے یہ 2003 میں یہ کام شروع ہوا۔ 2004 میں ستمبر 2004 میں شہزاد نسیم اور DHA کے درمیان سائن ہوا، اور 92,000 مربع گز زمین دینی تھی DHA نے، جو دی ان کو، اور ایک معاہدہ پہ دستخط ہو گئے۔ لیکن یہ منصوبہ جو انہوں نے مکمل کر کے دینا تھا کچھ ہی برسوں کے اندر، لیکن اس معاہدے میں پھر تبدیلیاں ہوتی رہیں، ترامیم ہوتی رہیں۔ اس سے لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ کمپنی صحیح بھی ہے، محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ جیسے ستمبر 2004 میں معاہدے پر دستخط ہوئے کہ 2 ٹاور بنائے جائیں گے 9 سال کے عرصے میں، لیکن نہ وہ ٹاور بننے تھے اور نہ وہ ٹاور بنے۔ پھر اس معاہدے میں ترمیم ہوئی کہ نہیں جی، یہ 2 مراحل میں مکمل کیا جائے گا۔ 2 مراحل کون سے؟ پہلا مرحلہ جو ہے دسمبر 2008 میں، اور دوسرا مرحلہ دسمبر 2009 میں۔
یہ بھی نامکمل ہونے تھے، نامکمل ہوئے۔ پھر معاہدے میں تبدیلی ہوئی اور ایک سب کمپنی سبسیڈری اس میں انٹر کی گئی، سی ایم پی ایل، ایم ایس پی ایل کی سبسیڈری سی ایم پی ایل اس میں شامل کی گئی، اور پھر طے کیا گیا کہ یہ پروجیکٹ 3 سال میں مکمل کیا جائے گا، 2 مراحل میں، جس میں سے پہلا مرحلہ جون 2011 اور دوسرا مرحلہ دسمبر 2011، اور تیسرا مرحلہ بھی اس میں شامل کیا گیا جو جون 2012 میں مکمل کیا جانا تھا، نہیں مکمل کیا گیا، اور اب تک صرف ایک ڈھانچہ کھڑا ہے اور اس میں کوئی سہولت نہیں ہے، نہ ہی ان کو ہینڈ اوور کیا گیا ہے۔ وہ جو بھی انہوں نے بنایا ہے وہ انہی کے پاس ہے، اور جن لوگوں نے 300 ارب روپیہ دیا اس سوسائٹی کو سنگاپور کے نام کے اوپر کہ سنگاپور سے آئی کمپنی ہے، یہ فراڈ نہیں کر سکتی، ڈی ایچ اے ان کے ساتھ ہے، فراڈ ہو نہیں سکتا، لیکن فراڈ ہوا، اور اب تک یہ تمام جو الاٹی ہیں یہ اپنی ساری جمع پونجی دینے کے باوجود وہ خالی ہاتھ پھر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ مزید یہ ہوا ناظرین سامعین، جو کہ غیر قانونی کام ہے بالکل، لیکن پاکستان میں کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ جو ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کے نام پہ آتے ہیں یہ پیسے دے کر اپنے ناجائز کام بھی کروا لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے مزید اپنا اعتبار قائم کرنے کے لیے مختلف بینکوں میں اکاؤنٹ بھی کھلوا لیے۔ اب یہ بینک ہیں حبیب بینک، میزان، مسلم کمرشل بینک اور سلک بینک۔ اب اس میں جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا قانون ہے اس کے مطابق کوئی بیرونی کمپنی یا اندرونی کمپنی وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کی اجازت کے بغیر بینک اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتی، لیکن چونکہ اب پرائیویٹ سطح پہ کافی بینک کھل چکے ہیں، ان کو بھی غرض ہوتی ہے جی یہ اکاؤنٹ کھلیں، تو لہٰذا انہوں نے دے دلا کر بینک مینیجرز کے ساتھ ملی بھگت کر کے اکاؤنٹ کھلوا لیے، یعنی کہ وہ جو پھندا، وہ جو فراڈ لے کے آئے تھے وہ اور مضبوط ہو گیا، اور جو انویسٹر ہے اس کا اعتماد اور مضبوط ہو گیا۔ ڈی ایچ اے سے 42 ارب کی زمین انہوں نے لی، اور اب تک ڈی ایچ اے جو ہے اس کو ادائیگی کی ہے صرف 1 ارب روپے۔ اب ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی والوں کو بھی یہ سوچنا ہے کہ کیا ان کے ساتھ بھی فراڈ کیا گیا ہے۔ اب بہرحال وہ پاکستان کا ایک بڑا نام ہے، ان کے ہوتے ہوئے پاکستانیوں کے ساتھ یہ فراڈ ہو جانا یہ بہت ہی ایک تشویشناک اور قابل غور بات ہے، کیونکہ ان کا کام ہے پاکستانیوں کا ڈیفنس کرنا، نہ کہ ان کی موجودگی میں پاکستانی جو ہیں وہ لٹ جائیں۔ پاناما پیپر میں اس کا نام آ چکا ہے، مائنڈ ہارٹ سنگاپور، اور اس کے جو ہیں جی اپنا یہ رچرڈ چارلز کوونٹری، یہ بھی ایک غیر ملکی نام ہے جو اس میں شامل ہے، لیکن اس کے جو کریک میرینا سنگاپور لمیٹڈ کمپنی ہے یہ سافٹ ٹیم ہولڈنگ لمیٹڈ کے نام سے رجسٹرڈ ہے، سافٹ ٹیم ہولڈنگ لمیٹڈ اس نام سے رجسٹرڈ ہے۔ یہ برٹش ورجن آئی لینڈ میں، وہ ہم سنتے رہے ہیں نا آف شور کمپنیاں پاناما پیپرز کے حوالے سے، اور اس کا بھی پاناما پیپرز میں ذکر ہے، اور اس کے چیف ایگزیکٹو ہیں جان جارج کولن جی۔ اب یہ کون ہیں، کہاں ہیں، کون ان کو پکڑے گا؟ جو ہے اس کو ابھی تک نہیں پکڑا جا سکا۔ یہ جو دانش صاحب ہیں سید دانش غازی، یہ ان کی لا فرم ہے غازی اینڈ مکسی، اور انہوں نے 19 جون 2023 کو نور عالم نیاز صاحب جو اس وقت کے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں ان کو خط لکھا۔ پورا کیس میں نے پڑھا ہے، اس میں ہر چیز انہوں نے دی ہوئی ہے، تاریخیں ہیں، واقعات ہیں، نام ہیں، ریفرنسز ہیں۔ نور عالم نیاز صاحب نے وہ کیس ریفر کر دیا تھا ایف آئی اے کو، اور ایف آئی اے نے اس کے اوپر پھر طلب کیا ڈاکٹر شہزاد نسیم کو، لیکن ڈاکٹر شہزاد نسیم کوئی وضاحت نہیں کر سکے، بلکہ انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ اس کے بعد سے یہ کیس پینڈنگ ہے، اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اس دوران ایک اور تیسری واردات بڑی یہ پڑ گئی کہ 27 لاکھ ڈالر کی منی لانڈرنگ الگ سے کی گئی، 3 ارب یہ اور 27 لاکھ الگ سے، 27 لاکھ ڈالر،
اور اس میں جو کردار ہیں ان کے نام ہیں عائشہ ورسی، نسیم، عمر، ندرت مند خان، رچرڈ چارلز کوونٹری، سید اصغر علی شاہ، اکبر علی شاکر اور سلمان مند خان۔ یہ وہ نام ہیں جو کہ جعلی اکاؤنٹس بنا کر اور یہ جو سبسڈری انہوں نے شامل کی تھی CMPL، اس کے نام پہ یہ لوگوں سے پیسے بٹورتے رہے اور $27 لاکھ انہوں نے لانڈر کیے اور یہ سنگاپور منتقل کر دیے۔ یہ لوگ بھی آزاد پھر رہے ہیں۔ بعد میں یہ عائشہ ورسی، سلمان مند خان وغیرہ یہ الگ ہو گئے کہ جی ہمارا کوئی تعلق کوئی نہیں ہے، پیسے یہ انسٹا سے اور واٹس ایپ سے بھی بٹورتے رہے۔ یہ حال ہے یہاں پہ۔ اور اب سید دانش غازی جو ہیں وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں، انہوں نے بہت اچھا کیس تیار کیا ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تو اب جب الیکشن کے بعد قومی اسمبلی بنے گی تو وہ قائم ہوگی، تو امید کرتے ہیں کہ وہ اس کا جائزہ لینا شروع کرے گی۔ لیکن FIA میں سارا کیس موجود ہے اور FIA نے طلب بھی کیا ڈاکٹر شہزاد نسیم کو، لیکن وہ بھاگ گئے۔ ان کا نیول کالونی کا ایڈریس بھی موجود ہے، یعنی یہ بندہ پاکستان میں رہائش رکھتا رہا ہے، یہ سنگاپور نیشنل، اور سنگاپور کی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس پہ تحقیقات کرے کہ یہ کریک میرینا پروجیکٹ کیا ہے۔ اب اس میں ایک اور بڑی اہم بات سامنے آئی PTI کے دور حکومت میں کہ جو کمپنی معاف کیجیے گا، جو کمپنی پاکستانیوں کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کر چکی، جو کمپنی DHA کے ساتھ بھی ہاتھ کر چکی، جو کمپنی جعلی اکاؤنٹس کھلوا رہی ہے اور جو کمپنی منی لانڈر کر کے باہر بھیج رہی ہے، اسی کمپنی کو عمران خان صاحب کی حکومت نے کنسلٹنٹ ہائر کر لیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے بہت بڑا پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کیا، وہ تھا راوی ریور فرنٹ پروجیکٹ۔ وہاں پہ واٹر فرنٹ ہے سمندر کا، یہاں پہ واٹر فرنٹ ہے راوی کا۔ راوی تو ہے ہی خالی، وہاں پہ تو بھارت پانی چھوڑتا ہے تو پانی کچھ آتا ہے، ورنہ تو وہ ایک گندا نالا بن چکا ہے۔ بہرحال ایک پروجیکٹ انہوں نے بہت بڑا بنایا، اور جو کمپنی فراڈ کی مرتکب تھی، جس کے خلاف تحقیقات ہو رہی تھی، اسی کو لیڈ جو کنسلٹنٹ ہے وہ ہائر کر لیا PTI کی گورنمنٹ نے۔ اس معاملے کو بھی دیکھا جانا چاہیے۔ اب جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اس سے توقع کی جاتی ہے کہ یہ جو انکوائری آلریڈی چل رہی ہے، FIA کراچی میں کیس ہے، اس کو پرسو کریں اور سنگاپور کی حکومت کے ساتھ بھی یہ معاملہ اٹھائیں۔ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ باہر سے کمپنی آ کے پاکستانیوں کو لوٹ کے لے گئی، اور نہ تو ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی والے کوئی پہرا دے سکے، اور نہ ہی حکومت پاکستان، حکومت سندھ کو بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک امید جو ہے ہماری اس ملک کے اندر کہ یہاں پہ ہمیں انصاف مل سکتا ہے، وہ امید ضرور پوری ہونی چاہیے، ورنہ مایوسی ہے ہر طرف، کنفیوژن ہے ہر طرف۔ اللہ نگہبان۔ زندہ باد پاکستان۔